تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حالیہ دور میں نہ تو غلام بکتے نظر آتے ہیں اور نہ ہی چوراہوں یا گلیوں میں لونڈیوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ تاہم ہماری ہی دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے کہ جہاں آج بھی لونڈیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن تھوڑے سے گلیمر کے ساتھ، جبکہ ان لونڈیوں کو نام دیا جاتا ہے لجنہ ام اللہ، یعنی اللہ کی لونڈیاں یا اللہ کی لونڈیوں کی جماعت۔ نعوذ باللہ۔ لجنہ ام اللہ قادیانی مذہب کی ایک ذیلی جماعت ہے جس میں صرف اور صرف خواتین شامل ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ جماعت نہ صرف ایک سیاہ ترین ماضی رکھتی ہے بلکہ اس میں شامل خواتین آج یعنی 21ویں صدی میں بھی ایک لونڈی یا غلام کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں لجنہ ام اللہ کے قیام اور اس کی داغدار ماضی پر۔ دوستو، اللہ رب العزت اس تمام کائنات کا مالک و مختار ہے۔ نہ تو اسے اپنے کام انجام دینے کے لیے کسی لونڈی، غلام یا خادمہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کسی شے کی کمی ہے جو وہ ان لونڈیوں سے چندے یا نذرانے وصول کرے۔ قادیانی جن عورتوں کو لجنہ ام اللہ یعنی اللہ کی لونڈیاں کہتے ہیں، وہ در حقیقت ان کی سرکردہ افراد یا قادیانی جماعت کے خلیفوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں۔ قادیانی جماعت میں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد ان عورتوں سے چندے یا نذرانوں کی مد میں پیسے تو وصولتے ہی ہیں، تاہم اس جماعت سے وابستہ عورتوں کی عزتیں بھی یہاں محفوظ نہیں۔ لجنہ ام اللہ نامی اس جماعت سے منسلک خواتین حقیقی طور پر ایک لونڈی کسی زندگی گزار رہی ہیں جو کسی نہ کسی بااثر احمدی کے ہاتھوں مالی یا جسمانی استحصال کا شکار ہیں۔ یہ خواتین اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر نہ تو زبان کھول سکتی ہیں اور نہ ہی ان کی اس قید سے رہائی کی کوئی صورت ہے، حتیٰ کہ یہ خواتین اپنے اہل و عیال سمیت جماعت احمدیہ اور اس کے عقائد سے منحرف ہو کر ایک آزاد زندگی نہ اپنا لیں۔ بصورت دیگر اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے کی پاداش میں ایسی خواتین اور ان کے اہل خانہ کا جماعت احمدیہ سے قطع تعلق کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان میں مقیم احمدیوں کا جینا یہاں تک کہ مرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ تاہم بیرون ممالک میں مقیم کچھ سابقہ احمدی خواتین نہ صرف اس جماعت کے سیاہ اور پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتی ہیں بلکہ وہ لجنہ سے منسلک دیگر خواتین کو بھی راہ حق کی دعوت دیتی ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اور اس میں شامل معلومات چند ایسی ہی خواتین سے اخذ شدہ ہیں جو خود بھی ماضی قریب میں لجنہ ام اللہ نامی تنظیم سے منسلک تھیں۔ دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں لجنہ ام اللہ کی تاریخ پر کہ کیسے اس جماعت کا آغاز ہوا اور جماعت احمدیہ میں شامل عورتوں پر کون کون سی مظالم ڈھائی گئی۔ دوستو، لجنہ ام اللہ یعنی اللہ کی لونڈیاں یا خادمائیں نامی اس جماعت کا قیام سن 1922 عیسوی میں قادیان میں عمل میں آیا۔ مذکورہ تنظیم کی بنیاد رکھنے والا قادیانیت کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود تھا۔ دوستو، مرزا محمود ایک انتہائی شہوت پرست اور دولت کا دلدادہ شخص تھا جسے اپنی نوعمری میں ہی قادیانی جماعت کی خلافت ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے کیک کی مانند مل گئی۔ بے انتہا پیسے اور لامحدود اختیارات نے مرزا محمود کی لاابالی طبیعت کو اور ہوا دی۔ یوں قادیانیت کے اس دوسرے خلیفہ نے اپنی زندگی میں وہ سیاہ ترین اعمال انجام دیے کہ جن کی بنا پر اسے آج بھی ربوا کے پوپ یا قادیانیت کے راسپوتین جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود نے قادیانی جماعت میں شامل تمام مردوں پر چندہ یا نذرانہ دینا فرض کر رکھا تھا۔ قادیانیت کے مطابق چندہ دینا ان کے دین کا ایک رکن ہے، لیکن اس کی نظر اپنی ہی جماعت میں شامل عورتوں کی جائیداد اور زیورات پر بھی تھی۔ لہٰذا مرزا محمود نے جرمنی کے شہر برلن میں ایک فرضی مسجد کی بنیاد رکھی جسے صرف اور صرف احمدی خواتین کے چندے کے پیسوں سے تعمیر ہونا تھا۔ مذہبی جوش و جذبے سے سرشار خواتین نے اپنی زیورات، جائیداد اور جمع پونجی اس احمدی عبادت گاہ کی تعمیر پر نچھاور کر دی۔ تاہم یہ عبادت گاہ آج 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام پیسہ مرزا محمود
اور اس کے چند قریبی افراد کی عیاشیوں کی نظر ہوا۔ مرزا بشیر الدین محمود نے قادیانی عورتوں کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ان سے مزید فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جس میں صرف اور صرف خواتین شامل ہو سکتی تھیں۔ مذکورہ تنظیم میں داخلے کے وقت ہی یہ عہد لیا جاتا کہ وہ خاتون خلافت احمدیت کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی دینے سے بھی کبھی دریغ نہیں کرے گی۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ لجنہ عملہ میں شامل تمام خواتین احمدی خلیفہ کے لیے محرم ہوتی ہیں۔ یہ جب چاہے کسی بھی خاتون کے کمرے میں جا سکتا ہے یا اسے اپنے کمرے میں بلا سکتا ہے۔ لجنہ خاتون کو اس سے پردہ کرنے یا اس سے کسی بھی بات کو چھپانے کی اجازت نہیں۔ دوستو، احمدیت میں موجود اس قانون کا مرزا محمود اور اس کے بعد آنے والے خلفاء نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جماعت احمدیہ سے منحرف ہونے والے افراد کی لکھی گئی کتابوں میں ایسی درجنوں لجنہ خواتین کا ذکر موجود ہے جو مرزا محمود یا دیگر بااثر احمدی حضرات کے جنسی استحصال کا نشانہ بنی۔ لجنہ عملہ کے قیام کے ساتھ ہی اس میں شامل خواتین کے ساتھ قتل و زیادتی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ خود قادیانیوں کی اپنی ہی کتابیں ایسی درجنوں کمسن اور نوخیز لڑکیوں کے قصوں سے بھری پڑی ہیں جو عین جوانی میں بنا کسی بیماری کے ایک پراسرار موت کا شکار بنی، جبکہ احمدیوں کے اپنے ہی اسکول کی استانیوں جیسے استانی فاطمہ اور استانی میمونہ صوفیہ کے بیانات بھی تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے احساس جرم سے تنگ آ کر ان لڑکیوں کے قتل کا اعتراف کیا جو مرزا محمود کے نطفے سے حاملہ ہو چکی تھیں۔ دوستو، ان خواتین میں صرف غریب اور کمزور گھرانوں کی احمدی عورتیں ہی نہ تھیں بلکہ مرزا بشیر الدین محمود کی سگی بھتیجی امت الودود کا نام بھی ان جنسی بھیڑیوں کا شکار بننے والی لڑکیوں میں کیا جاتا ہے۔ مذکورہ تنظیم کے قیام کو آج 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم اس کی اغراض و مقاصد آج بھی وہی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسے بنایا گیا تھا۔ لجنہ عملہ کہلائی جانے والی یہ خواتین آج بھی بری طرح مالی اور جسمانی طور پر استحصال کا شکار ہیں۔ سابقہ لجنہ خواتین کے مطابق ان کی تنظیم کی خوبصورت لڑکیوں کا استعمال بااثر لوگوں سے اپنے کام نکلوانے یا پھر عام لوگوں کو اپنے حلقے میں شامل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لجنہ سے منسلک اگر کوئی خاتون میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ واپسی کا راستہ اب بھی موجود ہے۔ لوٹ آئیے محمد عربی کے دین کی طرف کہ جس میں سکون اور اطمینان ہے۔